قصور کے محاذ پر پاکستانی ٹینکوں نے سرحد پار کر کے بھارتی گاؤں کھیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ اب امرتسر ان کے نشانے پر تھا۔ اگر پاکستانی فوج امرتسر پر قبضہ کر لیتی تو لاہور کے محاذ پر ساری بھارتی فوج پاکستان کے گھیرے میں آ جاتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اس علاقے میں دلدلی زمین اور کھیتوں میں کھڑے پانی کی وجہ سے پاکستانی ٹینکوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا، اس لیے پاکستان اس محاذ پر پیش قدمی نہیں کر سکا، جبکہ بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ اس نے کھیم کرن کو پاکستانی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس محاذ پر پاکستان آخر وقت تک کھیم کرن پر قابض رہا اور بھارتی فوج اسے وہاں سے نہیں نکال سکی۔ بری اور فضائی جنگ کے ساتھ پاکستان کو بحری جنگ میں بھی فیصلہ کن برتری حاصل رہی۔ پاک بحریہ نے بھارتی ریاست گجرات کے شہر دوارکا پر حملہ کیا، 1.5 گھنٹے تک بمباری کر کے بھارت کا ریڈار سٹیشن اور کئی فوجی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ ادھر پاکستان کی غازی آبدوز نے بمبئی کے ساحل کے پاس بارودی سرنگیں بچھا کر بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کا راستہ روک لیا۔ اس وجہ سے بھارت پاکستان پر کوئی بڑا بحری حملہ نہیں کر سکا، لیکن 65 کی جنگ کے اصل ہیرو تھے میجر عزیز بھٹی شہید۔ انہیں برکی میں تعینات کیا گیا تھا۔ ان کے پاس بھی محض 100 فوجی تھے اور مقابلے پر بھارتی فوج کی پوری ڈویژن، مطلب 10,000 سے بھی زیادہ فوجی۔ پھر بھی میجر عزیز بھٹی 6 روز تک بھارتی فوج سے بھرپور جنگ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے توپ خانے کے ذریعے بھارتی فوجی پوزیشنز پر بھرپور بمباری کروائی۔ دشمن نے کئی بار اس گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن میجر عزیز بھٹی اور ان کے بہادر ساتھیوں نے ہر حملہ بری طرح ناکام بنا دیا۔ 10 اور 11 ستمبر کی رات کو بھارتی فوج کے 2 بٹالینز نے برکی پر حملہ کیا، تو میجر عزیز بھٹی اپنے پلان کے مطابق BRB نہر کراس کر کے مغربی کنارے پر آ گئے۔ نہر پار کرنے سے پہلے 3 بھارتی فوجیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کی، تو میجر عزیز بھٹی نے ان تینوں کو ڈھیر کر دیا۔ نہر کے مغربی کنارے پر آ کر بھی وہ بھارتی فوج پر بھرپور بمباری کرواتے رہے۔ 12 ستمبر 1965 کے روز انہوں نے دشمن کے 3 ٹینکوں کو آتے دیکھا۔ وہ نہر کے بلند کنارے پر کھڑے ہو گئے اور اگلے 2 ٹینکوں کو اپنی توپوں سے تباہ کروا دیا، تاہم تیسرے ٹینک کا گولہ ان کے سینے پر لگا اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی بہادری پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ لاہور کے علاوہ پاک فوج نے سیالکوٹ کے محاذ پر بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ 8 ستمبر کو بھارت نے اس محاذ پر ٹینکوں کی بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا، لیکن پاک فوج اس حملے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ بھارتی فوج کو سیالکوٹ کے قریبی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ بھارتی فوج نے پلٹ کر چونڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن پاک فوج نے اس گاؤں کو بھی بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی فورسز کے ٹینکس نے چونڈا کے ارد گرد پوزیشن سنبھال لی۔ اس موقع پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں بھارت کو بری طرح شکست ہوئی۔ پاکستان کے پاس ٹینکس کم تھے، لیکن پاک فوج کے جوان گنے کے کھیتوں میں چھپ کر بھارتی ٹینکوں پر اینٹی ٹینک گن سے نشانے لگاتے رہے۔ اس لڑائی میں سینکڑوں بھارتی ٹینکس تباہ ہو گئے اور دشمن کا بے پناہ جانی نقصان ہوا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ پاکستانی جوان جسموں سے بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے تھے اور انہیں تباہ کر دیتے تھے۔ چونڈا کی لڑائی میں تو 2 بھارتی کرنل بھی مارے گئے۔ پاک فوج نے چونڈا کے قریب ظفروال سے بھی بھارتی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ 18 اور 19 ستمبر کی رات بھارتی فوج نے چونڈا پر آخری لیکن بھرپور حملہ کیا، لیکن اس لڑائی میں 600 بھارتی فوجی مارے گئے اور درجنوں گرفتار ہوئے۔ سندھ راجستھان کے محاذ پر بھی پاک فوج نے زبردست کامیابیاں حاصل کی۔ بھارتی فوج نے حیدرآباد کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی تھی، لیکن پاک فوج نے اسے شکست دے کر واپس بھارت میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد پاک فوج راجستھان میں داخل ہو گئی۔ اس حملے میں 50,000 حر جوان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس فورس نے راجستھان کا کئی ہزار مربع کلومیٹر علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ جنگ ستمبر 23 ستمبر کی رات 3 بجے ختم ہوئی۔ یہ سیز فائر UNO نے کروایا تھا۔ اس وقت بھارتی فوج لاہور میں BRB نہر کے مشرقی کنارے پر موجود تھی، لیکن مغربی کنارے پر وہ 1 انچ بھی نہیں لے سکے تھے۔ اس طرح سیالکوٹ سمیت تمام محاذوں پر وہ بری طرح ناکام رہے۔
اس جنگ میں بھارت کے 10,000 سے زائد فوجی ہلاک اور 200 سے زائد ٹینک جبکہ 104 طیارے بھی تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام نے پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا، فوجیوں کے لیے خوراک اور خون کے عطیات دیے۔ نور جہاں کا مقبول گیت اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے ریڈیو پر گونجتا رہا اور فوجی جوانوں کا خون گرماتا رہا۔ اس جنگ میں چین نے بھی پاکستان کی مدد کی اور بھارت کے ساتھ اپنے بارڈر پر لاکھوں فوجی بھیج دیے۔ اس وجہ سے بھی بھارت جنگ بندی پر مجبور ہو گیا۔ جنگ کے بعد جنوری 1966 میں تاشقند میں پاک بھارت مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات سوویت یونین کی نگرانی میں کرائے جا رہے تھے۔ 10 جنوری کو معاہدہ تاشقند طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی فوجیں جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور اس طرح دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے علاقے خالی کر دیے اور جنگی قیدی رہا کر دیے گئے۔ معاہدہ تاشقند کے دوران ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری آن جہانی ہو گئے۔ ایوب خان نے ان کی آخری رسومات میں شرکت بھی کی۔ معاہدہ تاشقند کے تحت مقبوضہ کشمیر پاکستان کو نہیں مل سکا تھا، یعنی پاکستان نے جس علاقے کی آزادی کے لیے بھارت سے جنگ مول لی تھی وہ بدستور غلام ہی رہا۔ اس وجہ سے پاکستان میں اس جنگ کو ایوب خان کی ناکامی سمجھا گیا۔ ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو ان سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے ایوب خان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 1969 میں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔